اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر شروع سے اب تک دو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں مقبول ہے اور کامیاب ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ناکام ہے اور نامراد ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اس صورت کے اندر پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں، چونکہ اس صورت کے اندر پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں۔ جب دوسرے گروہ کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہوا اور یہ آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی گئیں، چونکہ یہ آیتیں ایسی تھیں کہ جنت اور جنت کی نعمتوں پر مشتمل تھیں کہ ایمان والوں کو اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور جنت کی نعمتیں دے گا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ آیتیں سنی تو ان کو تعجب ہوا، اور انہوں نے ان آیتوں کو عجیب سمجھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بھی نہیں ہے اور جنت کی نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا اور کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ان لوگوں کے لیے یہ آیتیں نازل کی، اور ان آیتوں کے اندر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ تم اگر دنیا کے اندر بھی کچھ چیزوں کے اندر، کچھ نعمتوں کے اندر غور و فکر کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد جنت بھی ملے گی نیک اعمال کرنے والوں کو، اور جہنم ملے گی برے اعمال کرنے والوں کو۔ تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور جہنم کی سزائیں بھی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین عرب لوگ تھے، یعنی قرآن کریم براہ راست اترتا ہوا جو دیکھ رہے تھے وہ عرب لوگ تھے، اور عرب کے اندر اونٹ کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی۔ اونٹ کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام کر لیا کرتے تھے۔ سفر کرنا ہے تو اونٹ ہے، بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا ہے تو اونٹ ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے ان کا جو واسطہ پڑتا تھا سفر کے دوران، چار چیزوں سے واسطہ پڑتا تھا، ایک تو اونٹ سے، اور ایک زمین سے، اور ایک آسمان سے، اور ایک پہاڑوں سے۔ چونکہ جب آدمی جنگل میں چلے گا سواری پر اور وہ بیابان جنگل ہوگا تو اس کو چار چیزوں سے ہی واسطہ پڑے گا، اپنی سواری سے، وہ اونٹ ہے، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے،
دائیں بائیں پہاڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں غور و فکر کرنے کو کہا ہے کہ اگر تم لوگ ان 4 چیزوں میں غور و فکر کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں تو وہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد جنت اور جہنم کو بھی تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا کہ جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، تم لوگ جنت کی نعمتوں کو سن کر تعجب مت کرو، بلکہ وہ صحیح ہیں اور حق ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے، اتنا اونچا جانور۔ اس کی خاصیتیں بہت زیادہ ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ ایک خاصیت تو اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ ہی پیٹ بھر لیتا ہے، مالک کو زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، مالک کو خرچہ برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ایسے درختوں کو بھی کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے، اور اپنے آپ ہی اس کی شاخوں کو توڑ کر پیٹ بھر لیتا ہے، ٹہنیوں کو توڑ کر پتے وغیرہ چبا کر یہ پیٹ بھر لیتا ہے۔ تو مالک کو ایک طرح کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے چارے کا میں کیسے نظم کروں۔ دوسری خاصیت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے اندر جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر ایک ٹنکی بنا دی ہے، تو پانی کو یہ اسٹاک کر لیتا ہے، پانی پی کر یہ 8-10 دن تک یہ بھوکا رہ سکتا، پیاسا رہ سکتا ہے یہ۔ اور چونکہ عرب کے اندر پانی کم تھا، ریگستانی علاقہ ہے، اور جب جنگل میں انسان جانور پر سوار ہو کر چلے گا تو پانی کہاں سے لا دے گا؟ اپنے پینے کا تو نظم کر سکتا ہے، 2-4 برتن بھر لیے، لیکن اگر اونٹ کی خوراک پانی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو اور وہ پانی اسٹاک نہ کر سکے تو پریشانی بہت بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایک تھیلی بنا دی جس میں وہ پانی کو اسٹاک کر لیتا ہے، اور ایٹومیٹک پانی اپنے آپ جسم کے اندر جاتا رہتا ہے اس تھیلی میں سے، اس کی پیاس جو ہے بجھتی رہتی ہے۔ اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ بہت زیادہ فرما بردار ہوتا ہے یہ، یہاں تک کہ اگر بچہ بھی اس کی لگام کو پکڑ کر کہیں لے کر جانا چاہے تو یہ اس کے پیچھے چل دیتا ہے، اتنا فرما بردار ہے۔ اور ایک خاصیت اس کی یہ ہے کہ دوسرے جانوروں پر سامان لادا جاتا ہے ان کو کھڑے کر کر، اگر بیٹھ کر ان پر سامان لاد دیا جائے تو ان پر کھڑا نہیں ہوا جائے، لیکن اونٹ پر سامان لادا جاتا ہے بٹھال کر، اور اس کے پیر میں 2 گھٹنے ہوتے ہیں، ایک نہیں، تو پہلے ایک کو کھولتا ہے پھر دوسرے کو کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے سوار ہونے میں بھی آسانی، اس کو بٹھال دیا اور جس کو سوار ہونا ہے وہ سوار ہو گیا، پھر یہ اپنا آپ کھڑا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ برخلاف دوسرے جانوروں کے وہ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کا ایک ہی گھٹنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ خاصیتیں ہیں، اور یہ عرب کے اندر بہت قیمتی جانور تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ذرا اس اونٹ کو دیکھ لو کہ ہم نے کیسے بنایا، تمام جانوروں سے الگ بنا دیا، اور تمہارے کتنے کام آتا ہے یہ، اسی میں غور و فکر کر لو تو میری قدرت تمہارے سامنے نظر آ جائے گی، تم میری قدرت کو سمجھ لو گے۔